السلام علیکم میرے پیارے دوستو، ورک بل کو لے کر مولانا ارشد مدنی صاحب نے بہت بڑا بات بول دی ہے اس بیان کے اندر۔ تو چلیے آپ لوگوں کو میں سناتا ہوں، تو آپ لوگ ویڈیو میں بنے رہیے گا۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں، کان کھول کر سن لو، ہرگز تم جنت کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم اپنے اس مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو جو تمہارے پاس ہے۔ جس مال کو سے تمہیں محبت ہے، اس مال کو تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو۔ اسلام ایسا مذہب تھوڑی ہے۔ جب یہ آیت اتری، اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، تو نسائی کی حدیث ہے کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک دولت مند آدمی تھے، وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ ہم سے ہمارے مال کے بارے میں فرماتا ہے کہ اگر تم جنت کے طالب ہو تو جو مال سب سے اچھا ہے تم اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دو۔ یا رسول اللہ، میرا سب سے بہترین مال فلانی زمین ہے، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں اس کو اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں۔ یہ حدیث موجود ہے نسائی کے اندر۔ مذہب اور کس چیز کا نام ہے؟ جو اللہ نے فرمایا وہ مذہب ہے، جو رسول اللہ نے فرمایا وہ مذہب ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ مودی جی ہمارے مذہب کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ وقف کے اندر، وقف کا ذکر دستور کے اندر۔ ارے بابا، دستور کے اندر مذہب اسلام کو، ہر اقلیت کو اپنا مذہب قبول کرنے کا اختیار آزادی کے ساتھ ہے۔ یہ ہمارا مذہب ہے، وقف ہمارا مذہب ہے۔ اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے، اذا مات الانسان انقطع عمله عنه۔ جب آدمی مر گیا، اب اس کے اندر کام کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے۔ اب اسے کسی چیز کا ثواب ملتا تھا، نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، نہ نماز پڑھ سکتا ہے نہ روزہ، مگر فرماتے ہیں تین چیزیں ایسی ہیں مرنے کے بعد بھی آدمی قبر میں چلا گیا اسے ثواب ملتا رہتا ہے۔ کیا ہے؟ اس کے اندر پہلی چیز ہے صدقۃ جاریۃ، ایسا صدقہ کر کے جانا کہ جو اس کا ثواب برابر جاری رہے۔ مثال کے طریقے پر کوئی کنواں کھدوا دیا، یہ اللہ کے لیے وقف ہے، 100 سال، 200 سال، 1000 سال اگر اس کنویں سے پیاسا پانی پیے گا اس آدمی کو پہنچے گا جو مر گیا 100 سال پہلے، اس نے بنوایا تھا کنواں۔ اسی لیے مسلم کی روایت ہے اور وہ اس کے شارح امام نووی فرماتے ہیں کہ مراد اس سے وقف ہے۔ یہ قرآن و حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ مجھے حیرت ہے کہ ہندوستان جیسے ملک کا وزیر اعظم ایسی بات کہہ رہا ہے۔ ارے بابا، کیا زکوٰۃ کا ذکر آئے گا دستور کے اندر؟ کیا نماز کا ذکر آئے گا دستور کے اندر؟ کل کو کھڑے ہو کے یہ کہہ دو کہ نماز کا ذکر دستور میں نہیں ہے اس لیے نماز نہیں پڑھنے دی جائے گی، زکوٰۃ دستور میں نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں کرنی۔ میں سوچتا ہوں کہ اللہ، ملک کا کون بول رہا ہے؟ وزیر اعظم، اور ایسی چیز بول رہا ہے جس کے نہ سر ہے نہ پر ہے۔ ہم اس کے مخالف ہیں۔ ہم کہتے ہیں پڑھو، خود نہیں پڑھتے، پڑھے ہوئوں کو بلاؤ، ان سے پوچھو دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، ہم بتائیں گے۔
ہمارا ملک ہے، ہم ہمیشہ سے اس ملک میں رہتے آئے ہیں۔ اگر ہندو کی ذات برہمن ہے، جاؤ کشمیر میں مسلمان بھی برہمن ہے۔ اگر ہندو تیاگی ہے، مسلمان بھی تیاگی ہے۔ اگر ہندو راجپوت ہے، مسلمان بھی راجپوت ہے۔ ہم کہاں سے آئے ہیں؟ ہم تو اسی ملک کے رہنے والے ہیں۔ جس کو ہندو کوئی مذہب پسند ہے وہ ہندو مذہب کے اوپر ہے، جسے عیسائی مذہب پسند ہے وہ عیسائی بن گیا، جسے سکھ مذہب پسند ہے وہ سکھ بن گیا، جسے اسلام مذہب پسند ہے وہ مسلمان بن گیا۔ لیکن جس طرح ایک گھر کے اندر 5 بیٹے ہیں، ایک ٹھگنا ہے، ایک لمبا ہے، ایک کالا ہے، ایک گورا ہے، یہ اختلاف باپ اور ماں کے اندر اختلاف کو پیدا نہیں کرتا۔ اسی طرح ہمارا مذہب ہے کہ آدمی کسی بھی مذہب کو اختیار کر لے، لیکن ہندوستانی ہونے میں ملکی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ ہمارا مذہب ہے، ہم اس کو مانتے ہیں اور یہی ایک حقیقت ہے۔ لیکن برا ہو اس نفرت کی سیاست کا۔ ایک ایسی بات کہہ رہے ہیں جس کے نہ سر ہے نہ پیر ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہر مذہب کی ایک ایک جزئی چیز کو دستور میں ہندوستان کے اگر لایا جائے گا تو وہ دستور ہوگا، نہیں لایا جائے گا دستور نہیں ہوگا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے۔ مودی جی کو ایسی کچی بات نہ کہنی چاہیے، لیکن دنیا ہے ہر بات کو کہتی چلی جا رہی ہے۔ آپ کے برابر میں جب ملک کا پرائم منسٹر یہ باتیں کرتا ہے جس سے مسلمانوں کے خلاف نفرت ظاہر ہوتی ہے، ملک کا ہوم منسٹر ایسی باتیں کرتا ہے تو دوسرے کیوں نہ کریں گے؟ آپ نے دیکھا جھارکھنڈ کے اندر جس کے ذمہ دار بنایا گیا آسام کے چیف منسٹر کو، آسام کے چیف منسٹر کی روز کی تقریریں آپ سنیے، مسلمان کو مسلمان نہیں کہتا، اس کی زبان سے مسلمان کا نام نہیں نکلتا، ہمیشہ گھسپیٹھیا کہتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ کتنی بڑی جہالت ہے۔ جس برادری کا وہ آدمی ہوگا اس برادری کے مسلمان بھی آسام میں ہوں گے۔ ہندوستان کی کوئی برادری ایسی نہیں ہے جس کے اندر مسلمان نہ ہو، وہ مسلمان کا نام لیتے ہوئے گھبراتا ہے۔ مگر خدا کی قدرت ہے، جو 1 مہینہ جھارکھنڈ کے اندر رات اور دن تقریریں مسلمان کے خلاف کرتا رہا، وہاں مسلمانوں کا نام لے کر ان کے خلاف بولنے والوں کا منہ کالا ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، جمعیت علماء ہند، مولانا ارشد مدنی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب سمجھو، صرف یہی مطلب نہیں ہے کہ وہ تقریریں کی اور تقریریں کر کے چلے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رات اور دن مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہے تھے۔ جھارکھنڈ کے صرف ہندو نہیں، میرے پیارے دوستو، اگر آپ لوگوں کو مولانا ارشد مدنی صاحب کا بیان اچھا لگ رہا ہے تو ویڈیو کو ایک لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے کی گا۔ ناکامی سنیے، وہ صرف مسلمان کے حصے میں نہیں لکھی جائے گی۔ مسلمان کی تعداد کتنی ہے جھارکھنڈ کے اندر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نفرت کی اس سیاست کو جھارکھنڈ کے ہندو اور مسلمان نے تھوک دیا، اس کے اوپر قبول نہیں کیا۔ وہ آدمی جو بولتا تھا وہ اپنے صوبے کے اندر بھی جب زبان سے کوئی بات نکلتی تھی مسلمان کے خلاف آگ ہی اگلتا تھا۔
دیکھو ساری ہندوستان کے اندر ہندوستانی ہونے کے لیے یہ بنیاد ہے کہ جو سب سے پہلی مردم شماری تھی سن 1951 کی، جس کا نام اس مردم شماری میں ہے وہ اور اس کی اولاد ہندوستانی ہے۔ یہ ملک کے اندر ایک قانون بنا ہوا ہے، لیکن کانگریس، بی جے پی اور جو علاقائی پارٹیاں آسام کی ہیں، سب نے مل کر جب مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے الگ کیا گیا اور ہندوستان کی طاقت نے کیا، اندرا جی کے زمانے کے اندر بہت سے لوگ ہندوستان، بمباری ہو رہی تھی، بھاگ گئے پاکستان، اور پاکستان کے بہت لوگ بھاگ گئے ادھر۔ اب کیسے کہا جائے کہ ہندوستانی پاکستانی کون کون ہے؟ تو سب نے مل کر پارلیمنٹ نے قانون بنایا کہ 1971 کے بعد جو آیا ہے وہ ہندوستانی نہیں ہے، آسام میں 1971 کی مردم شماری میں جس کا نام ہے وہ آسامی ہے، اور اس کے بعد جو آیا ہے وہ آسامی نہیں ہے۔ یہ قانون بنا دیا، قانون بن گیا۔ اب یہ حلق سے نیچے چیف منسٹر صاحب کے نہیں اتری، انہوں نے کہا کہ نہیں، سارے ملک کا دستور ایک ہونا چاہیے۔ ارے بابا، کانگریس کا زمانہ تھا، کانگریس نے پارلیمنٹ کے اندر یہ اصول بنایا، اس کے اوپر بی جے پی کے بھی دستخط ہیں، علاقائی پارٹیوں کو بھی دستخط ہیں، ہم نہیں جانتے کچھ۔ اور تقریر جیسے یہاں کر رہے تھے ویسے ہی روز تقریر وہاں کرتے تھے۔ بند 71 نہیں 51 بنے گا، 71 نہیں 51۔ کیوں؟ اگر 51 کو بنا دیا گیا تو کم از کم 80-90 لاکھ مسلمان اجڑ جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان کو برباد کر دو۔ آسام میں جمعیت علماء وہ جماعت تھی، ہم گئے سپریم کورٹ میں، ہم نے کہا کہ جب اس زمانے کی حکومتیں متحد ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کا احسان اور کرم ہے کہ سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ کیا جو حق فیصلہ تھا، اور اس نے کہہ دیا کہ نہیں، آسام کے لیے سن 71 ہی رہے گا۔ تمام پارٹیوں نے اس کو قبول کیا ہے۔ اب زمانہ خراب ہو گیا، دل دکھنے لگا، وہ جو وہاں دل کے اندر مسلمانوں کے خلاف آگ تھی وہ جھارکھنڈ میں لا کر کے اگلی ہے۔ اللہ نے یہاں بھی منہ کالا کر دیا۔ میرے بھائی، جمعیت علماء کا یہ کام ہے۔ ہم نے اس سے پہلے ایک اور مقدمہ آسام کے سلسلے میں لڑا تھا۔ جب لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ کسی دوسرے شہر میں پہنچی، یہ لڑکی کہاں سے آئی؟ جو وہاں کا پردھان تھا وہ سرٹیفکیٹ دیتا تھا کہ یہ لڑکی فلاں کی ہے، باپ اس کا فلاں جگہ ہے، لڑکی یہاں رہتی ہے۔ اسی سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر اسے آسامی کہا جاتا تھا۔ اس طرح کی لڑکیاں ہندوؤں میں 24 لاکھ اور مسلمانوں کے اندر 27 لاکھ تھی۔ وہاں کی فرقہ پرست طاقت کہتی تھی کہ یہ پردھان کا سرٹیفکیٹ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تنہا جمعیت علماء تھی، ہم گئے سپریم کورٹ میں، اور جو بڑے سے بڑا وکیل جو ایک پیشی میں 15 لاکھ روپیہ لیتا تھا، اور اتفاق سے جو چیف جسٹس تھا وہ بھی آسامی ہی کا تھا سپریم کورٹ کا۔ مجھے تو بہت خطرہ تھا، ان کا ہوگا کیا؟ 47 لاکھ عورتیں ہیں اور ان کے بچے اگر لگا لو
1.5 करोड़ ये कहाँ जाके भीख मांगेंगे? न कोई मकान खरीद सकते हैं, न जायदाद खरीद सकते हैं, न इनके बच्चे पढ़ सकते हैं, ये क्या करेंगे? अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है कि उसके अंदर भी जमीयत उलमा को ऐसी कामयाबी हुई कि मसला खत्म हो गया। 47 लाख हिंदू मुसलमान जीने का हक उन्हें मिल गया। एक चीज है, जमीयत उलमा हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करती, हमें इससे कोई मतलब नहीं। जमीयत उलमा कहते हैं मौलाना अरशद मदनी, नारे तकबीर, मौलाना अरशद मदनी कदम बढ़ाओ, जमीयत उलमा हिंद। हम ये कहते हैं हम हर एक के लिए काम करते हैं। जमीयत उलमा का ये किरदार है। अभी आपके सामने बुलडोजर की तहरीक आई, हमने ये देखा कि चीज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इस आग के अंदर ये नहीं कहा जा सकता कि 100% मुसलमान है, लेकिन 95% मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं। सारे हिंदुस्तान में जमीयत उलमा हिंद सुप्रीम कोर्ट में गई और हमने जाकर के ये बात रखी, तहरीक चलती रही। हमने ये बात कही कि ये कैसे हो सकता है, जिस घर को माँ बाप ने बनाया उस घर के अंदर एक लड़के ने कोई काम ऐसा कर दिया कि जो काम गवर्नमेंट के खिलाफ है, आपकी सियासत के खिलाफ है, आप उस मकान को बुलडोजर चलाकर गिरा दें। वो माँ बाप कहाँ जाएंगे बूढ़े? इसकी बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे? इसकी बहन भाई कहाँ जाएंगी? इसकी औलाद कहाँ जाएगी? भैया आप इसको पकड़ करके जेल में डालिए, ये अपनी जिंदगी को साफ दिखलाने के लिए मुकदमा लड़ेगा। आप इसके घर को कैसे गिरा सकते हैं? मगर ये बात किसी की समझ में नहीं आती थी। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमारी इस आवाज को अल्लाह ने कबूल फरमाया और इस तरह कबूल फरमाया कि अब कौन माई का लाल है, जरा घर का तोड़ के तो दिख रहा है। नारे तकबीर, जमीयत उलमा हिंद, मौलाना अरशद मदनी। मेरे भाई, ये फैसला देने वाले मुसलमान नहीं थे, मदरसे के पढ़े हुए नहीं थे। ये वकील जो सुप्रीम कोर्ट से लड़ रहे थे मदरसों के पढ़े हुए नहीं थे, हिंदू थे। इसका मतलब है कि मुल्क के अंदर आज भी लाखों नहीं करोड़ों हिंदू हैं जो मजहब से ऊपर उठकर दुख सुख में एक दूसरे के साथ शरीक रहना चाहते हैं। हम अपनी 1400 साला उसी तारीख को जिंदा करना चाहते हैं, जिंदा रखना चाहते हैं। जमीयत उलमा उसके लिए खड़ी हुई है। हम हर जगह जाते हैं, इसको नहीं देखते कि कौन अबू हनीफा का मानने वाला है, कौन आदमी अहले हदीस है, कौन गैर मुकल्लिद है, कौन जमात इस्लामिया, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, हम नहीं देखते। अगर जुल्म तशद्दुद हो रहा है हम वहाँ जाते हैं। मेरे दोस्तों, अगर आप लोगों को मौलाना अरशद मदनी साहब का बयान अच्छा लगा होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।